ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ کے سامنے حج کے 5 دن کچھ وضاحت کے ساتھ پیش کیے گئے تھے. آج انشاءاللہ انہی 5 دنوں کو ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ سکیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ حج کے صرف اور صرف 5 دن ہیں. حج کے کتنے دن ہیں؟ صرف اور صرف 5 دن. جو بھی حج کے فرائض ہیں، واجبات ہیں یا سنتیں ہیں، ان کو انہی 5 دنوں کے اندر ادا کرنا ہوتا ہے. جب یہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے تو اب یہ یاد رکھیں کہ حج کے جو 5 دن ہیں وہ کون کون سی تاریخوں میں ہیں. تو حج کا پہلا دن ذوالحجہ کی 8 تاریخ، جس کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں. حج کا دوسرا دن ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ، جس کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں. اور حج کا تیسرا دن 10 ذوالحجہ، چوتھا دن 11 ذوالحجہ، 5واں دن 12 ذوالحجہ. یہ قربانی کے 3 دن کہلاتے ہیں. اس کو اور آسانی کے ساتھ حج کے 5 دن یاد رکھنا ہو تو قربانی کے 3 دن اور قربانی سے پہلے 2 دن. تو یہ 2 اور وہ 3 کتنے ہو گئے؟ 5. حج کے پہلے دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، حج کے دوسرے دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور حج کے تیسرے، چوتھے اور 5ویں دن کو ایام النحر کہا جاتا ہے. ایام یوم کی جمع ہے، یعنی یوم 1 دن کو اور ایام 3 دن کو. تو نحر کا معنی ہے قربانی. تو حج کا پہلا دن یوم ترویہ، دوسرا یوم عرفہ، حج کا تیسرا، چوتھا اور 5واں دن یہ ایام نحر کہلاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب حج کا پہلا دن کیا ہے؟ حج کی نیت سے، یعنی 8 ذوالحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھنا. اس کے بعد مکہ معظمہ سے طلوع آفتاب کے بعد منا کو روانہ ہونا. ہو سکے تو پیدل روانہ ہونا کہ یہ افضل ہے. اور مکہ شریف واپسی تک ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور یہ اندازے کے حساب سے واپسی تک آپ جتنے قدم چلو گے، منا، پھر عرفہ، مزدلفہ، پھر منا، واپسی تک تقریباً کچھ 78 خرب 40 ارب نیکیاں بنتی ہیں. یہ تو ہو سکے تو پیدل چلنا. تو مکہ معظمہ سے طلوع آفتاب کے بعد منا کو روانہ ہونا. پھر منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنا. رات منا میں قیام کرنا. اب حج کا دوسرا دن یعنی 9 ذوالحجہ، طلوع آفتاب کے بعد یعنی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد منا میں ہی رہنا، دعائیں کرتے رہیں. جب سورج نکل آئے اس کے بعد میدان عرفات کے لیے روانہ ہونا. میدان عرفات میں جا کر کے ٹھہرنا. غروب آفتاب جب ہو جائے، دوسرے دن حج کا جو دوسرا دن ہے، جب سورج ڈوب جائے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا.
اس کے بعد میں مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا. میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اپنے اپنے وقتوں پر ادا کریں گے. مینا میں مسجد خیف میں نماز نہیں پڑھنی ہے. اگر آپ یوں ہی تنہا پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. عرفات میں مسجد نمرہ میں نماز نہیں پڑھنی ہے، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے، اس لیے کہ وہاں کے امام گمراہ ہیں. اپنی تنہا پڑھنی ہو تو آپ کسی بھی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں کے امام کے پیچھے کسی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی ہے، چاہے وہ مسجد حرم ہو یا مسجد نبوی شریف ہو. اماموں کے پیچھے نہیں پڑھنی. پھر آپ جب سورج ڈوب جائے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو. مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا، وہ بھی عشاء کے وقت میں ادا کرنا ہے. پھر اسی رات میں رمی کے لیے یعنی شیطانوں کو کنکری مارنے کے لیے 49 کنکریاں چننا، 49 ہو سکے تو زیادہ چن لیں. رات مزدلفہ میں قیام کرنا. اب یہ قربانی کی رات ہے، 10 ذوالحجہ کی رات مزدلفہ میں قیام کرنا. اس کے بعد جب حج کا تیسرا دن آئے گا یعنی قربانی کا پہلا دن 10 ذوالحجہ، نماز فجر اول وقت میں ادا کرنا ہے. فجر کا وقت شروع ہوتے ہی نماز فجر ادا کر لینا ہے. اس کے بعد میں تھوڑی دیر مزدلفہ میں ٹھہرنا. اب یہ جو ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا ضروری ہے. رات میں جو مزدلفہ میں ٹھہرا وہ ضروری نہیں تھا. فجر ادا کرنے کے بعد جو مزدلفہ میں ٹھہرا، اب یہ جو ہے اس کے لیے یعنی نماز فجر کے وقت یہ اس کے لیے ضروری ہے. طلوع آفتاب سے پہلے جب 2 رکعت کے برابر وقت باقی رہے سورج نکلنے میں، اب مزدلفہ سے مینا کو روانہ ہو جانا ہے. حج کا تیسرا دن کہاں روانہ ہونا ہے؟ مینا کو. جانے کے بعد میں اپنے خیمے میں جائیں. اپنا سامان وغیرہ رکھنا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو آپ نے کنکریاں چنی ہیں ان میں سے 7 کنکریاں لیں. اور کنکریوں کو چننے کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اس کو دھل لیں. آپ 7 کنکریاں لیں اور جمرۃ العقبہ کو، جو جمرۃ الاکبر بھی ہے یعنی بڑا شیطان، اس کو 7 کنکریاں مارے. اسی دن حج کے تیسرے دن جو حج قران کرنے والے ہیں اور جو حج تمتع کرنے والے ہیں ان پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے، وہ قربانی کریں گے. اس کے بعد میں حلق یا تقصیر کر کے احرام سے باہر ہونا ہے. اس کے بعد میں طواف زیارت کرنا ہے. طواف زیارت کرنے کے بعد پھر واپس مینا کو چلے جانا ہے. اب 2 راتیں بچیں حج کے اور 2 دن بچے حج کے. یہ سب آپ کو کہاں گزارنا ہے؟ مینا کے اندر گزارنا ہے. حج کا چوتھا دن آئے گا، مینا میں آپ ہیں. اس کے بعد میں کیا کرنا ہے؟ جب زوال ہو جائے یعنی ظہر کا وقت شروع ہو جائے، 11 ذوالحجہ حج کا چوتھا دن آپ مینا میں ہیں. جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے زوال کے بعد آپ کو جانا ہے اور 21 کنکریاں لے کر کے جانا ہے اپنے خیمے سے. 7 بڑے والے شیطان کو مارنے کے لیے، 7 بیچ والے، 7 چھوٹے والے. لیکن شروع کیسے کرنا ہے؟ پہلے چھوٹے والے کو مارنا ہے، بعد میں درمیان والے کو مارنا ہے، اخیر میں بڑے والے کو مارنا ہے. چھوٹے والے کو ماریں گے، 20 آیتوں کے برابر میں رک کر کے دعا کرنا ہے، تھوڑا سا بڑھ کر کے. بیچ والے کو مارنے کے بعد پھر 20 آیتوں کے برابر میں رک کر کے دعا کرنا ہے. لیکن جب بڑے والے شیطان کو کنکری ماریں گے اب آپ کو رکنا نہیں ہے، فوراً پلٹنا سنت ہے. آپ پلٹتے رہیے اور دعا کرتے رہیے. اس کے بعد پھر آپ مینا میں اپنے خیمے میں چلے جائیے. حج کا 5واں دن، ٹھیک ہے، حج کا 5واں دن، حج کا 5واں دن جب آ جائے مینا میں پھر زوال کے بعد 3 جمرات کی رمی کرنی ہے، 3 شیطانوں کی رمی. اور یہ ساری رمی جو ہے زوال کے بعد ہوگی، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوگا. اگر ظہر سے پہلے کسی نے کر لیا تو اس کی رمی شمار نہیں کی جائے گی. 3 جمرات کی رمی کرنی ہے حج کے چوتھے دن کی طرح. پہلے چھوٹے والے کو، پھر بیچ والے کو، پھر بڑے والے شیطان کو مارنا ہے. اگر طواف زیارت پہلے دن نہیں کیا تھا، قربانی کے پہلے دن نہیں کیا تھا تو دوسرے دن کر لے. دوسرے دن نہیں کیا تھا تو آج تیسرے دن کر لے، کیونکہ طواف زیارت حج کا فرض ہے. طواف زیارت کیا ہے؟ فرض ہے. حج میں 3 ہی فرض ہیں: احرام باندھنا، میدان عرفہ میں ٹھہرنا اور طواف زیارت کرنا. تو اگر حج کا طواف زیارت نہیں کیا تھا پہلے دن یعنی قربانی کے دن تو 11 کو کر لے. 11 کو نہیں کیا تو 12 کو وہ غروب آفتاب سے پہلے کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد میں حج کے 5ویں دن کیا کرے گا؟ مغرب سے پہلے مینا کی حد سے باہر ہو جائے گا.
اب اگر باہر نہیں ہوگا تو میں نے پرسوں درس میں بتا دیا تھا اس کو پھر کیا کرنا رہے گا. لیکن اگر وہ حج کے 5 دن وہاں گزار رہا ہے تو پھر مینا کی حدود سے جو ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے باہر ہونا ہے اس کو. اب جب آپ 13ویں کے بعد یعنی اب 12 دن تک آپ کے ہو گئے معاملات سارے, اب آپ مکہ شریف آ گئے, اب آپ کو مکہ معظمہ میں رہنا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, اپنے اور اپنے پیر, استاد, ماں باپ, بالخصوص حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ, اہل بیت اطہار, اور بالخصوص اپنے پیر و مرشد سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف سے جتنے ہو سکے آپ عمرے کرتے رہیں. آپ عمرے نہیں کر سکتے ہیں, ایک طواف حضور کی طرف سے کریں, حضور کے صحابہ کی طرف سے کریں, دوسرا طواف حضور کے اہل بیت کی طرف سے کریں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کریں, اپنے ماں باپ کی طرف سے طواف کریں, اور اپنے پیر صاحب کی طرف سے طواف کریں, اپنے اساتذہ کی طرف سے. یعنی اگر عمرے کر سکتے ہیں تو عمرے کریں, اور اگر عمرہ نہیں کر سکتے صرف طواف کر سکتے ہیں تو ایک ایک طواف اپنے بزرگوں کے نام پہ, اور بالخصوص ضرور بالضرور ایک عمرہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کریں, اور ایک عمرہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کریں. آپ کو عمرے کا احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ تنعیم سے, مقام تنعیم جو مسجد عائشہ ہے وہاں سے, یا جعرانہ سے. مقام تنعیم یعنی جو مسجد عائشہ ہے وہ قریب ہے, وہاں سے بہتر ہے, آپ وہاں سے باندھ سکتے ہیں. 3 میل کے فاصلے پر ہے مکہ شریف سے. ٹھیک ہے, پھر آپ کو احرام وغیرہ کس طرح سے باندھنا ہے, جیسے پہلے بیان ہوا ہے اسی طرح سے آپ کو احرام باندھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ احرام باندھ کر کے آئیں گے, طواف کریں گے, سعی کریں گے. طواف میں رمل استباع کرنا ہے کیونکہ طواف کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے جس طرح سے بتایا گیا. پھر حلق یا تقصیر کر کے آپ کا عمرہ ہو جائے گا, احرام سے پھر باہر آ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, اگر کسی نے اسی دن دوسرا عمرہ کیا, اب ظاہر سی بات ہے آج ہی عمرہ کیا, سر چھلا لیا, اب دوسرا عمرہ کرے گا تو بال ہی نہیں ہے, چھلائے گا کیا؟ تو میں نے بتایا تھا کہ وہ صرف اس طرح پھروا لے کافی ہے. کسی کے سر میں بال نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے سر میں بال رہتے نہیں ہیں, تو وہ صرف اس طرح پھروا لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مکے میں جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کے نامہ اعمال میں 1,00,000 نیکیاں لکھی جائیں گی. لہٰذا اس سفر میں اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں. اگر آپ نے وقت ضائع کیا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے. علماء کرام اسی لیے فرماتے ہیں کہ حرمین شریفین میں اور اس سفر کے دوران ضرورت سے زیادہ کھانا پینا سونا اس سے پرہیز کریں, اس لیے کہ یہ ہماری نیکیوں میں رکاوٹ ہے, یہ ہماری عبادتوں میں رکاوٹ ہے. زیادہ تر وقت تلاوت قرآن مجید کے اندر اور درود شریف پڑھنے میں گزاریں تو انشاءاللہ تعالی اس خطے کا, اس حرم پاک کا ہمیں فیض بھی حاصل ہوگا. اب جب آپ کو یہاں سے روانہ ہونا ہو, مکہ شریف سے رخصت ہونا ہو, تو آخری کام جو ہمیں کرنا ہوتا ہے طواف وداع, جس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں, طواف صدر بھی کہتے ہیں, اور یہ واجب ہے. ٹھیک ہے, جب آفاقی حاجی اسے کہتے ہیں جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں نا, اور ان کو آفاقی حاجی کہتے ہیں. جیسے ہم لوگ ہو گئے, ہم لوگ میقات سے باہر رہنے والے ہیں. جو میقات کے اندر رہتے ہیں یا میقات کی حدود میں رہتے ہیں وہ غیر آفاقی ہیں, ان کا حکم الگ ہے. طواف وداع جو واجب ہے وہ آفاقی حاجی پر, یعنی جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں اور وہ حج کا احرام باندھ کر کے آئے ہوئے ہیں, انہی پر جو ہے یہ طواف وداع واجب ہے. تو جب آفاقی حاجی مکہ معظمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ کرے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو مکہ شریف یا میقات کے اندر رہنے والے ہیں, حج کی 3 قسمیں ہیں نا, حج تمتع, حج قران اور حج افراد. جو مکے سے باہر رہنے والے ہیں وہ تینوں حج کر سکتے ہیں, یعنی جس حج کی نیت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں وہ صرف اور صرف حج افراد کر سکتے ہیں, حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, حج تمتع یا حج قران وہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ صرف حج افراد کریں گے. میقات سے جو باہر رہنے والے یعنی آفاقی حاجی وہ حج تمتع کی نیت بھی کر سکتے ہیں, حج قران اور حج افراد کی نیت کر سکتے ہیں. تو جب آفاقی حاجی مکہ معظمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ کرے تو اس کے اوپر طواف وداع, جس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں, طواف رخصت بھی کہتے ہیں, یعنی رخصتی کا طواف, یہ واجب ہے. اگر کسی نے نہ کیا تو دم لازم آئے گا, قربانی لازم آئے گی. ہاں اگر عورت اس وقت
جیسے عورت مکے میں ٹھہری ہوئی تھی، اب جانے کا وقت آیا تو طواف وداع ہے، تو عورت بھی کرے گی، مرد بھی کرے گا، سب پر واجب ہے، آفاقی حاجی جو بھی ہوں. لیکن اگر عورت اس وقت حیض یا نفاس کی حالت میں ہو تو اب یہ عورت پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ عورت پر واجب نہیں ہے. طواف زیارت کی طرح اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ طواف زیارت میں عورت رکے، جب پاک ہو تب طواف زیارت کرے، ایسا نہیں ہے. اگر طواف وداع کے وقت میں عورت ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کے اوپر یہ طواف واجب ہی نہیں ہے. اب وہ بغیر طواف کیے جا سکتی ہے وہ، اور نہ اس کو رکنا ہے نہ اس کو دم دینا ہے. ہاں اگر عورت وقت رخصت حیض یا نفاس سے ہو تو اس پر طواف وداع واجب نہیں. اسی طرح مکے والے اور میقات کے اندر رہنے والوں پر بھی یہ واجب نہیں. میں نے ابھی بتایا آپ کو. صرف عمرہ کرنے والوں پر بھی یہ طواف واجب نہیں ہے، یہ صرف حج کرنے والوں پر ہی واجب ہے. اور وہ بھی کون سے حاجی؟ جو میقات سے باہر سے آئے، آفاقی حاجی جو دوسرے ملکوں سے آئے، یعنی جو بھی میقات کے اندر آیا باہر سے، اس کے اوپر یہ واجب ہے. اور جو میقات کے اندر ہی رہنے والا ہے اس کے اوپر یہ طواف وداع واجب نہیں ہے. تو جب آپ رخصت ہونے لگے حاجی تو ایک طواف اسی طریقے کے مطابق کرنا ہے جیسے بیان کیا گیا ہے طواف کرنے کا طریقہ، لیکن اس میں رمل اور اجتباء نہیں کرنا ہے. کیوں؟ طواف رخصت کے بعد میں سعی نہیں کرنی ہے، اور جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس میں رمل اور اجتباء بھی نہیں ہے. تو بغیر رمل اور اجتباء کے آپ کو یہ کام کرنا ہے اور سعی بھی نہیں کرنی ہے. یہاں پر ایک چیز یاد رکھ لیں، اگر کوئی بغیر طواف کے رخصت ہو گیا، یعنی طواف رخصت کیے بغیر مکہ شریف سے چلا گیا، تو اس پر لازم ہے کہ جب تک میقات سے باہر نہ ہوا ہو واپس آئے اور طواف کرے ہو، کیونکہ یہ واجب ہے آفاقی حاجی پر. تو اگر بغیر طواف رخصت کے وہاں سے چلا گیا مکے سے تو اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ واپس آئے اور طواف رخصت کرے. لیکن اگر وہ میقات سے باہر ہو گیا، میقات سے کیا ہو گیا؟ وہ باہر ہو گیا، اب اسے واپس آنا ضروری نہیں ہے، دم واجب ہے. اس دم کا جو جانور ہے اس کو حرم بھیجوائے، اور اس کی جو بھی قربانی ہوگی دم وغیرہ جو، وہ جانور حرم میں بھیجوائے گا. ٹھیک ہے، اگر میقات سے باہر چلا گیا تو طواف رخصت کیے بغیر. لیکن اگر وہ واپس آیا کہ میں جاتا ہوں اور طواف رخصت کروں گا، تو میقات سے باہر چلا گیا ہے، اب میقات کے اندر آنے کے لیے اس پر لازم ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کر کے آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میقات کے اندر ہے تب تو واپس آئے طواف رخصت کرے، لیکن اگر میقات سے باہر چلا گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ حج کا جو دم کا جانور ہے وہ حرم میں بھیجوا کر کے قربان کروائے. لیکن اگر وہ آ رہا ہے کہ میں خود جا کر کے طواف رخصت کروں گا، تو اب وہ میقات کے باہر ہے تو حج کے ایام تو ختم ہو گئے، اب میقات کے اندر آئے گا تو عمرے کا احرام بند کر کے آئے گا. تو اب وہ عمرے کا احرام باندھے گا اور آنے کے بعد سب سے پہلے عمرہ کرے گا. عمرہ کرے گا یعنی عمرہ کرنے کا مطلب طواف کرے گا، سعی کرے گا اور عمرے کے احرام سے باہر ہوگا، اس کے بعد طواف رخصت کرے گا. اگر وہ واپس آیا میقات کے باہر جانے کے بعد تو یہ صورت ہے کہ وہ عمرے کا احرام باندھ کر کے آئے گا. اگر عمرے کا احرام باندھے بغیر آیا تو اس کے اوپر یہ دوبارہ دم واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ بغیر احرام کے میقات سے گزر نہیں سکتا ہے. تو اس کو دوبارہ اگر آ رہا ہے میقات سے باہر جانے کے بعد تو عمرے کا احرام بند کر کے آنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح سے کر لیتا ہے جیسے میقات کے اندر تھا، واپس آ کر کے طواف رخصت کیا تو دم ساقط ہو جائے گا. یا میقات سے باہر جیسے چلا گیا تھا اور واپس آیا، عمرہ کیا احرام باندھ کر کے اور طواف رخصت کیا، تو جو طواف رخصت چھوڑنے کی بنیاد پر اس کے اوپر دم واجب ہو رہا تھا یہ واجب ختم ہو جائے گا، اب یہ اس کے اوپر واجب نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، جب آپ طواف رخصت کر لیں، طواف رخصت کے بعد اسی طرح سے بدستور 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھیں، اس کے بعد زمزم پر آئیں اور اسی طرح سے پانی پئیں. زمزم شریف مکمل پیٹ بھر کر کے بدن پر ڈالیں، سر پر ڈالیں، اس لیے کہ سر پر زمزم ڈالنے سے اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی سے حفاظت فرماتا ہے. سر پر ڈالیں، خوب دعا کریں. پھر اس کے بعد زمزم شریف پینے کے بعد دروازے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے آستانے کعبہ کو بوسہ دیں اور قبول حج کے لیے اور زیارات جو آپ نے کی ہیں ان کے لیے قبولیت کی دعا کریں. دوبارہ پھر حاضری کی دعا مانگیں. اور ایک دعا علماء نے فرمایا پڑھنے کے لیے، السائل ببابک یسألک من فضلک ومعروفک ویرجو رحمتک، یعنی تیرے دروازے پر مانگنے والا تیرے فضل و احسان کا سوال کرتا ہے اور تیری رحمت کا امیدوار ہے.
آپ یہ دعا پڑھیں، السائل ببابک یسألک من فضلک ومعروفک ویرجو رحمتک. اس کے بعد پھر ملتزم پر آئیں جو حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے بیچ میں ہے. ملتزم پہ آ کر کے غلاف کعبہ کو تھام کر اسی طرح سے چمٹیں اور خوب جو ہے کعبہ شریف کے غلاف سے، کعبہ شریف سے اپنے آپ کو لگا دیں. خوب ذکر و دعا کریں، درود شریف کی کثرت کریں. اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دے دیں کیونکہ اب آپ رخصت ہونے والے ہیں. ممکن ہو سکے تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ پھر آنسو بہاتے ہوئے الٹے پاؤں کعبہ کی طرف منہ کر کے، یعنی کعبہ کی طرف ہی منہ رہے اور آپ الٹے پاؤں پلٹتے رہیں. اگر ممکن نہیں ہے تو اگر آپ سیدھا چل رہے ہوں، یعنی جدھر منہ ہے ادھر ہی کی طرف جا رہے ہوں، تو ایسا کریں کہ بار بار خانہ کعبہ کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہیے. بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی، اتنے دنوں تک کہ تمہیں اپنا محبوب بنا، اپنا مہمان بنا کر کے رکھا، اور پھر اللہ کا بڑا خاص فضل، یہاں سے جا رہے ہیں اور اب ہم اللہ کے رسول کے مہمان بننے والے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور پلٹتے رہیے. اگر ہو سکے تو کعبہ شریف کو جو ہے پیٹھ مت کیجئے، یہ بھی اس کا ادب ہے، یہ بھی اس کا ادب ہے. اور قیامت کے دن کعبہ ایسوں کے بارے میں گواہی دے گا کہ یار قیامت کے دن فرمایا گیا کہ کعبہ شریف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یہ آیا تھا اور اس نے میرا حق ادا کیا تھا. تو یہ بھی اس کی عزت ہے کہ آپ اس کو پیٹھ نہ کریں. لیکن اگر ممکن نہ ہو سکے ایسے ہی پیٹھ کے بل چلنے کی اور آپ کو اپنے منہ کی طرف چلنا ہو تو کعبہ شریف کو بار بار پلٹ کر کے دیکھتے رہیے، بار بار حسرت کی نگاہ سے پلٹ کر کے دیکھتے رہیے. اور اب کعبہ شریف کی جدائی ہے، کوئی معمولی جدائی تو نہیں ہے نا. یہاں ہم حاجی بنے ہیں. اس گھر کا طواف کرنے پر، طواف زیارت کرنے پر جو حج کا فرض ہے، اور پھر یہاں اس مقدس خطے کے اندر میدان عرفات، میدان منی وغیرہ یہاں ہم آئے، ہم یہاں حاجی بنے. اسلام کا ایک رکن ہے حج، یہ ہمارا پورا ہوا ہے. اور اگر کسی نے اپنے مال حلال سے حج کیا تو وہ آج گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو کوئی معمولی دولت تو ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے. جہاں سے ہم رخصت ہو رہے ہیں، جہاں سے ہم روانہ ہو رہے ہیں، جو یہ ہماری جدائی ہے، یہ کوئی معمولی جدائی نہیں ہے. کوئی عمرہ کرنے جائے جدا ہوتا ہے تو ایک دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کو صدمہ پہنچتا ہے. اب تو حاجی کو رخصت ہونا ہے. ہم چند دن عمرے کے اندر رہتے ہیں، 6-7 دن، تو جدائی کا اتنا احساس ہوتا ہے. لیکن کیا ہے، مدینہ شریف جانا رہتا ہے تو پھر وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر مدینہ شریف نہ جانا ہو تو کافی تکلیف ہوگی. اب مکہ شریف سے جدائی کی تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن مدینہ شریف جانے کی جو تڑپ اور حسرت رہتی ہے نا، تو یہاں کی جدائی اور وہاں کی جانے کی خوشی دونوں آپس میں مل بانٹ لیتے ہیں یہ. لیکن اگر مدینہ شریف نہ جانا ہو تو یقیناً جدائی بہت بھاری پڑتی ہے. پھر وہ حاجی جو اتنے دنوں تک اللہ کا مہمان رہا، اللہ کا مہمان بننا بھی کوئی معمولی بات نہیں. اللہ ہر کسی کو اپنا مہمان نہیں بناتا ہے. اتنے دنوں تک اللہ کا مہمان رہا، اب آج رخصت ہونا ہے. صرف گویا اس مبارک سرزمین سے نہیں رخصت ہو رہا ہے، بلکہ آج اللہ کی مہمانی چھوڑ کر کے جا رہا ہے. وہ آج اللہ کی مہمانی سے رخصت ہو رہا ہے. تو لہٰذا بار بار کعبہ شریف کو دیکھتے رہیں اور پڑھتے رہیں. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. فرماتے ہیں علماء کہ اگر یہ پڑھتے رہیں اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ دوبارہ پھر حاضری عطا فرمائے گا. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ بس عمرہ کا ہو یا حج کا ہو، بس در مصطفیٰ دیکھتے رہیں. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. تو ہم اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا در دیکھنا چاہتے ہیں، پھر وہ حج کا وسیلہ ہو یا عمرے کا وسیلہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے جدائی پر روتے ہوئے یا رونا نہیں آتا ہے تو رونے جیسا منہ بنائیں، کیونکہ اچھوں کی نقل کرنا بھی اچھی بات ہوتی ہے. رونے جیسا منہ بنائیں اور مسجد کریم کے دروازے باب الحضورہ، جس کو باب الوداع بھی کہتے ہیں، یہ رخصتی کا دروازہ ہے، اس دروازے سے رخصت ہوں. بایاں پاؤں جو ہے اپنا باہر نکالیں دعا پڑھ کر کے، اور مسجد سے باہر نکلنے والی دعا پڑھیں اور آپ رخصت ہوں. اس طرح سے
سے حیض و نفاس والی عورت طواف رخصت اس پر واجب نہیں ہے ابھی جیسا بتایا، لیکن حیض و نفاس والی عورت کیا کرے، جو باب الوداع ہے، رخصتی کا جو دروازہ ہے جہاں سے رخصت ہونا ہے، یا جیسے اگر دروازہ نہیں پتہ چلتا ہے تو عورت وہاں آ کر کے کھڑی ہو جہاں سے اس کو کعبہ دکھائی دیتا ہو، کیونکہ اندر حرم میں مسجد کے حصے میں تو عورت جا نہیں سکتی ناپاکی کی حالت میں، اس دروازے پہ آ کر کے کھڑی ہو جہاں سے اس کو کعبہ شریف دکھائی دیتا ہو اور وہ مسجد سے باہر ہو، عورت وہیں پر کھڑی کھڑی جو ہے دروازہ مسجد کے پاس میں کھڑی کھڑی حسرت کی نگاہ کعبہ شریف پر ڈالے گی، دعائیں کرے گی، درود شریف پڑھے گی، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے دعا کرتی ہوئی وہ پلٹے گی۔ مرد یہ کرے گا اور حیض و نفاس والی عورت وہ کرے گی، لیکن اگر پاکی کی حالت میں ہے تو ویسے ہی کرے گی جیسے مرد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ باہر نکل جائیں، ہو سکے تو بقدر قدرت جتنی طاقت ہو اللہ نے آپ کو دی ہو، وہاں کے جو فقراء ہیں، حرم کے جو فقیر حضرات ہیں فقراء، ان پر آپ کچھ روپیہ تصدق کر دیں، صدقہ دے دیں، اس نیت کے ساتھ، امید کے ساتھ کہ صدقہ دینے کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارے حج کو، ہماری حاضری کو، ہماری زیارتوں کو قبول فرمائے گا۔ اس نیت کے ساتھ میں آپ کو دینا ہے، اور پھر جب کعبہ شریف پہ تو حسرت کی نگاہ ڈالنی ہی ڈالنی ہے۔ جب آپ مکہ شریف سے روانہ ہو تو مکہ شریف کے در و دیوار پر، مکہ شریف کے جو آپ کو جب بس لے کر کے نکلے در و دیوار پر حسرت کی نگاہیں ڈالتے رہیے، اس لیے کہ اس وقت ایسی کیفیات ہوتی ہیں اور دل کی ایسی حسرتیں آتی ہیں، جن جن راستوں سے آپ گزرتے رہیے اور یہ سوچئے کہ اب پتہ نہیں دوبارہ ان راستوں پہ آنا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کعبہ شریف تو ہے ہی بہت افضل، بہت افضل، بہت افضل، لیکن ان مبارک گلیوں سے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا شہر ہے، حضور کی پیدائش کا شہر ہے، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، وہاں کی ہر گلی مبارک ہے۔ جس گلی سے گزریں، جس راستے سے گزریں، اپنے اندر ایک تمنا پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر ان راستوں پہ لے کر کے آئے۔ پتہ نہیں جا رہے ہیں تو انتقال ہو جائے، یہاں آنا نصیب نہ ہو، یا زندہ تو رہیں لیکن کب آنا ہو کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں، گزرتے بھی رہیں، دعا بھی کرتے رہیں کہ مولا تو اپنے فضل و کرم سے دوبارہ ان راستوں پر لے کر کے آ، اور دوبارہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنا پیارا گھر دیکھنا نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی مکہ شریف کی کچھ زیارات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔